السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک اہم سنت ابراہیمی کا ذکر کرنے آئی ہوں، اور وہ ہے نماز۔ ہم میں سے اکثر لوگ قربانی تو بہت خوشی سے دیتے ہیں، جبکہ نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہر جگہ قربانی سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب جہانوں کے رب کے لیے۔ اسی طریقے سے سورۃ کوثر میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ نماز کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں اس کے بے پایہ جود و کرم اور فضل و رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ سراپے التجا بنے رہنا، اس کی حق کے بندگی بجا لانا، اسے صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بنظر غائر اگر دیکھا جائے تو کائنات ارض و سماوی کی ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں بارگاہ خداوندی میں صلاۃ و تسبیح و تحمید میں مصروف ہے۔ کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جو کہ اپنے رب کی تعریف نہ کر رہی ہو، نماز نہ پڑھی ہو۔ سورۃ نور میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس رب کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور پرندے جو صفے بنائے رکھتے ہیں؟ تحقیق ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ ہر پرندہ، ہر جانور، ہر شے کائنات کی، حتیٰ کہ سورج، چاند، تارے، درختوں کے بارے میں آتا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تارے اور درخت رحمان کو سجدہ کر۔ تو کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھک رہی ہے، تو اے انسان کیا تو نہ جھکے گا؟ ہر عبادت جبریل کی زبانی زمین پہ فرض کی گئی، اور نماز وہ واحد عبادت ہے جو 7 آسمانوں پر بلا کے فرض کی گئی۔ نماز کی تو اتنی شان ہے کہ یہ طواف کعبہ روک دیتی ہے۔ قرآن میں 300 سے زائد مقام پہ نماز کا ذکر ہے، اور 92 مقامات پہ امر کے صیغے کے ساتھ نماز کا حکم۔ اس قدر تاکید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہر جگہ ہمیں یہی ملتا ہے، أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ہر جگہ پہ۔ تو ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو رجیم بنا دیا تھا، مردود بنا دیا تھا، جنت سے نکال دیا تھا۔ اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کریں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے جو خوبی بتائی وہ یہی تھی، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اور ابراہیم نے بھی یہی دعا کی تھی، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دینا، نماز قائم کرنے والا بنا دینا۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لینا۔ اور وہ مستجاب الدعوات تھے، وہ اور ان کی ذریت نماز پہ بے حد اچھی طریقے سے قائم تھی، اور قربانی انہوں نے بعد میں دی تھی، نماز وہ پہلے قائم کرتے تھے۔ اور نبی کی حدیث بھی تو یہی ہے نا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ بندے کفر اور شرک میں فرق کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ارادتاً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور رب اس سے بری و ذمہ ہو گیا۔ آج پڑھ لیں گے، نہیں کل پڑھ لیں گے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کریں گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کریں گے، روز کہتے ہیں کل پڑھ لیں گے نماز، کل آنکھ ہی نہ کھلی تو کیا کریں گے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ للہ قربانی سے قبل اپنی نماز درست کریں، اور عید کی نماز کے لیے لازمی نکلیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاکیدی حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عید کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ حائضہ اور پردے والیاں بھی نکلیں۔ البتہ حائضہ نماز سے دور رہیں اور صرف دعا میں شامل ہوں۔ ایک عورت نے اسی موقع پہ عرض کی، اللہ کے نبی اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا کریں؟ کہا
کسی دوسری عورت سے عاریتاً ادھار لو لیکن عید کی نماز نہ چھوڑو، ان دعاؤں میں شامل ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔